شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ بس کچھ دن رہ گئے ہیں۔ ہانیہ نے کھڑکی سے باہر آسمان پر نظر ڈالی اور مسکرا دی۔ اس کے ہاتھ خود بخود دعا کے لیے اٹھ گئے۔ اللہ، یہ رشتہ اچھا ہو، وہ لوگ خوش رہیں، میں خوش رہوں۔ ہانیہ حویلی کی پرانی نوکرانی ممتاز کی بیٹی تھی۔ برسوں سے یہ خاندان ان کے سر پر چھت بن کر بیٹھا تھا، لیکن آج ہانیہ کے دل میں خوشی اور عجیب سی گھبراہٹ دونوں ایک ساتھ دھڑک رہی تھی۔ وہ حویلی کے باغ میں آئی تو سامنے سوئمنگ پول چمک رہا تھا۔ نیلا شفاف پانی سورج کی روشنی میں چمکتا تھا۔ ہانیہ رک گئی، اس کے اندر بچپن کی شرارت جاگ اٹھی۔ وہ چپکے سے چپل اتار کر پانی میں پیر ڈال بیٹھی اور ہنستے ہوئے چھینٹے اڑانے لگی۔ وہ لمحہ جادوئی تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ حویلی کا وارث رستم شاہ واپس آ چکا ہے۔ رستم شاہ ابھی بیرون ملک سے لوٹا تھا۔ وہ لمبا چوڑا روب دار شخصیت کا مالک تھا۔ جیسے ہی وہ حویلی میں داخل ہوا، نگاہ بے اختیار اس منظر پر جا ٹھہری۔ ہانیہ کی ہنسی کی کھنک، دھوپ میں چمکتے پانی پر اس کا عکس، بھیگے بالوں کا چہرے سے چپک جانا۔ رستم کے قدم ایک پل کو رک گئے۔ یہ کون ہے؟ اس نے خادم سے پوچھا۔ ہانیہ بی بی ہیں، ممتاز خالہ کی بیٹی۔ رستم نے ایک نظر اور ڈالی، پھر نگاہ سختی سے موڑ لی۔ پول میں کیوں ہے؟ بچپنے میں کبھی کبھی کھیل لیتی ہیں۔ رستم نے کچھ نہ کہا، مگر دل میں ایک انجان سی کھٹک جاگ گئی۔ شام کو جب ہانیہ کام میں مصروف تھی، ممتاز نے خوشی سے بتایا، بیٹی مبارک ہو، تمہارا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ اسلام آباد والے بہت اچھے لوگ ہیں۔ ہانیہ کے چہرے پر خوشی چھلک اٹھی۔ امی سچ؟ ہانیہ بیٹی، ان کا بیٹا بینک میں کام کرتا ہے، تمہاری قسمت کھل گئی۔ ہانیہ نے شرماتے ہوئے اپنی چھوٹی انگلی میں لپیٹ لی۔ امی مجھے دعا دیں سب اچھا ہو۔ اسی لمحے رستم شاہ اندر داخل ہوا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ممتاز نے ادب سے بتایا۔ رستم خاموشی سے سن کر باہر نکل گیا، مگر اس کی نظریں لمحہ بھر کو ہانیہ پر ٹک گئیں۔ یہ وہ پل تھا جب رستم کے دل میں پہلی چبھن ہوئی۔ ایک مہینہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ ہانیہ ہر دن خوشی خوشی گزارتے ہوئے شادی کے خواب بنتی رہی۔ حویلی کی خالائیں اور ملازمائیں اس کے لباس، مہندی اور جہیز کی باتیں کرتی تھیں، مگر پھر اچانک خبر آئی کہ اسلام آباد سے فون آیا ہے، وہ رشتہ نہیں کرنا چاہتے۔ ممتاز کے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ کر گر گیا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ کال کرنے والا کوئی خاص وجہ بتائے بغیر بات ختم کر چکا تھا۔ ہانیہ نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ امی مجھ میں کیا کمی تھی؟ وہ روتے روتے کمرے میں جا بیٹھی۔ اسی رات رستم شاہ اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ کے دھوئیں میں کھویا تھا۔ اس نے آج ہی اس رشتے کو ختم کروایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک انجان ضد تھی۔ ہانیہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ لڑکی اسی کے نکاح میں آئے گی، چاہے جیسے بھی ہو۔ چند دنوں میں حویلی میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ رستم شاہ نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ وہ ہانیہ سے نکاح کرے گا۔ ممتاز نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹے ہانیہ غریب ضرور ہے مگر مجبور نہیں، اس کی خوشی پوچھ لو۔ رستم نے سرد لہجے میں کہا، یہ فیصلہ میں نے کر لیا ہے۔ ہانیہ کے دل میں خوف سرایت کر گیا۔ میں یہ نکاح نہیں چاہتی۔ اس نے پہلی بار بغاوت کی، مگر حویلی کی طاقتور فضا میں اس کی آواز دب گئی۔ نکاح کے دن ہانیہ خاموش بیٹھی رہی، آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، سب کچھ جیسے زبردستی ہو رہا تھا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی نصیب کو کوس رہی تھی، دروازہ زور سے کھلا۔ رستم شاہ اندر داخل ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ تم سمجھتی ہو میں نے یہ سب یوں ہی کیا؟ وہ دھاڑا۔ ہانیہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ میں نے تمہیں اپنا بنایا ہے اور اب تم میرے نام ہو۔ ہانیہ کے آنسو تھم گئے مگر خوف بڑھ گیا۔ اس رات اس کے خواب اور معصوم خوشیاں ٹوٹ گئیں۔ اگلے دن صبح سورج نکلا مگر ہانیہ کی دنیا میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ ہانیہ نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، سوجی ہوئی آنکھیں، بجھی ہوئی نظریں اور چہرے پر عجیب سی خالی پن۔ وہ کل رات کے واقعات کو یاد کر کے کانپ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور رستم اندر آیا۔ ناشتہ کر لیا؟ اس نے عام لہجے میں پوچھا۔ ہانیہ خاموش رہی۔ رستم نے اس کی طرف دیکھا، پھر قریب آ کر میز پر رکھا پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ ہانیہ میں تمہیں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے جو کیا اس میں میری ضد تھی، مگر تمہیں رلانا مقصد نہیں تھا۔ ہانیہ کے ہونٹ کپ کپائے۔ آپ نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ آپ کو میری خوشی کا خیال کب آیا تھا؟
رستم لمحہ بھر کو خاموش ہوا، پھر گہرا سانس لے کر بولا، تمہیں کھونے کا خوف تھا، اسی لیے غلط طریقہ چنا۔ ہانیہ نے آنکھیں پھیر لیں۔ یہ نکاح میرے لیے سزا ہے۔ یہ جملہ رستم کے دل میں تیر کی طرح لگا، مگر اس نے ضبط کیا۔ وقت دو ہانیہ، میں تمہیں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ تمہارے لیے سزا نہیں، تحفظ ہے۔ ہانیہ کچھ نہ بولی، دل چاہا کمرے سے بھاگ جائے، مگر حویلی کے در و دیوار اس پر قید بن چکے تھے۔ اگلے دن حویلی میں شادی کے بعد کی رسمیں تقریبات ہوئیں، مگر ہانیہ ہر جگہ خاموش اور گمسم رہی۔ لوگ باتیں کرتے، یہ تو دلہن لگی نہیں رہی، رستم شاہ نے زبردستی کی ہوگی۔ یہ جملے ہانیہ کے کانوں میں تیر بن کر لگتے۔ رستم نے نوکر کو حکم دیا، کسی کو بھی اس کمرے کے قریب مت آنے دینا۔ ہانیہ نے محسوس کیا کہ وہ مزید تنہا ہو گئی ہے۔ رات کو وہ چھپ چھپ کر اپنی ماں کو خط لکھنے لگی، مگر لکھ نہ پاتی۔ امی کو کیا بتاؤں کہ میں خوش نہیں ہوں؟ آنسو کاغذ پر ٹپکنے لگے۔ اسی دوران رستم کمرے میں آیا اور خط دیکھ لیا۔ کیا لکھ رہی تھی؟ ہانیہ نے خط چھپانا چاہا، مگر وہ لے چکا تھا۔ خاموشی سے پڑھا اور خط واپس رکھ دیا۔ اگر چاہو تو اپنی ماں سے مل آؤ، میں خود لے جاؤں گا۔ ہانیہ حیران رہ گئی۔ آپ مجھے باہر لے جائیں گے؟ ہاں، تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ اگلے دن رستم خود ہانیہ کو اس کی ماں کے گھر لے گیا۔ ممتاز بیٹی کو دیکھتے ہی لپٹ کر رو پڑی۔ بیٹی تو ٹھیک ہے نا؟ ہانیہ کی آنکھیں بھر آئیں، مگر اس نے سر ہلا دیا۔ رستم دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر کچھ نرم ہونے لگا۔ اس نے ممتاز سے ادب سے کہا، خالہ جی، ہانیہ میری عزت ہے، میں وعدہ کرتا ہوں اسے کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ ممتاز نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ہانیہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ رستم کے لہجے میں سختی کے بجائے خلوص تھا۔ واپسی پر حویلی آتے ہوئے بارش شروع ہو گئی۔ گاڑی روک کر رستم نے کھڑکی کھولی۔ بارش کے قطرے اندر آنے لگے۔ ہانیہ نے پہلی بار ذرا مسکرا کر دیکھا۔ بارش میں بھیگنے کا دل کر رہا ہے۔ رستم نے گاڑی ایک طرف روک دی۔ اترو۔ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سچ میں؟ ہاں۔ وہ دونوں بارش میں کھڑے ہو گئے۔ ہانیہ کے چہرے پر برسوں بعد ہنسی لوٹ آئی۔ رستم نے اسے ایسے دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ تمہاری مسکراہٹ یہی سب سے بڑی جیت ہے۔ ہانیہ نے نظریں جھکا لی، مگر دل میں پہلی بار خوف کی جگہ عجیب سا سکون آیا۔ یہ لمحہ مختصر تھا، مگر ان کے درمیان فاصلہ میں ایک چھوٹی سی دراڑ پڑ چکی تھی۔ رات کو ہانیہ نے پہلی بار بستر پر سکون سے آنکھیں بند کی۔ اس نے سوچا، کیا واقعی رستم برا نہیں ہے؟ کیا یہ سب میرے حق میں ہو سکتا ہے؟ اگلے چند دن ہانیہ کے رویے میں معمولی سی نرمی آ گئی تھی۔ وہ اب مکمل خاموش نہیں رہتی تھی، کبھی کبھار مختصر جواب دے دیتی۔ رستم نے یہ تبدیلی فوراً محسوس کر لی۔ ایک دن وہ کتابوں کا ریک دیکھ رہی تھی جب رستم نے آ کر کہا، پڑھنے کا شوق ہے؟ ہانیہ نے کندھے اچکائے۔ امی اکثر کہا کرتی تھیں کہ اچھی کتابیں انسانوں کو تنہائی میں سہارا دیتی ہیں۔ رستم نے ایک ناول نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ پڑھو، یہ کہانی تمہیں پسند آئے گی۔ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نے یہ پڑھ رکھی ہے؟ ہاں، بیرون ملک اکثر راتوں کو کتابیں ہی ساتھی تھی۔ ہانیہ کے دل میں پہلا سوال جاگا، یہ شخص باہر رہتے ہوئے کتنا اکیلا ہوگا؟ اس رات ہانیہ نے وہ کتاب کھول کر پڑھی اور پہلی بار دل کو عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ صبح ناشتے کے وقت رستم نے پوچھا، کتاب کیسی لگی؟ ہانیہ نے آہستہ سے کہا، اچھی تھی، خاص طور پر وہ کردار جس نے اپنی ضد چھوڑ دی تھی۔ رستم نے مسکرا کر کہا، شاید کسی دن میں بھی اپنی ضد چھوڑ دوں۔ ہانیہ چونک گئی۔ آپ بھی ضدی ہیں؟ تمہارے معاملے میں تو بہت۔ یہ مکالمہ مختصر تھا، مگر ہانیہ کے دل میں پہلا نرم احساس جگا گیا۔ چند دن بعد حویلی میں خاندانی دعوت رکھی گئی۔ رستم نے ہانیہ کو کہا، تمہیں تیار ہونا ہوگا، سب خاندان والے آئیں گے۔ ہانیہ کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی۔ میں سب کے سامنے نہیں جانا چاہتی۔ یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، لوگ تمہیں قبول کریں گے۔ رستم نے پہلی بار اس کے لیے خصوصی لباس منگوایا۔ دعوت کے دن ہانیہ نے آئینے میں خود کو دیکھا تو خود بھی حیران رہ گئی۔ رستم نے دروازے پر آ کر ایک پل کے لیے اسے دیکھا اور نظریں نہ ہٹا سکا۔ تم پر یہ رنگ خوب جچ رہا ہے۔ ہانیہ نے دل میں پہلی بار شرم محسوس کی۔ دعوت میں سب نے ہانیہ کی تعریف کی، کچھ نے حسد بھی کیا، مگر رستم نے ہر وقت اس کا ساتھ دیا، کہیں بھی اسے تنہا محسوس نہ ہونے دیا۔ یہ رویہ ہانیہ کے دل میں عجیب سا سکون پیدا کر گیا۔ دعوت کے بعد ہانیہ کمرے میں آئی تو تھک کر صوفے پر بیٹھ گئی۔
رستم بھی ساتھ آیا۔ آج تم نے سب کا دل جیت لیا، ہانیہ نے آہستہ کہا۔ کاش یہ سب دل جیتنے سے میرا دل بھی جیتا جا سکتا۔ یہ جملہ رستم کے لیے چیلنج بن گیا۔ وہ قریب آ کر بیٹھا۔ ہانیہ مجھے موقع دو، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہانیہ نے نظریں جھکا لی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی یوں بدلے گی۔ میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ تمہاری ضرورت مجھے اتنی محسوس ہوگی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ رستم نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ہانیہ چونکی مگر ہاتھ نہ کھینچا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب اس نے رستم کو پوری طرح دشمن نہیں سمجھا۔ رات کو جب وہ بیڈ پر لیٹی، اسے پہلی بار رستم کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ کیا یہ شخص واقعی برا ہے؟ کیا یہ نکاح میری زندگی کا بوجھ ہے یا قسمت کا فیصلہ؟ چند دن بعد رستم نے اسے حویلی کے باغ میں لے جا کر کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس حویلی کو اپنا گھر سمجھو، اپنی مرضی سے رہو، کوئی کام زبردستی مت کرو۔ ہانیہ نے آہستہ آہستہ اسے دیکھتے ہوئے کہا، اگر میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کروں تو؟ رستم نے سنجیدگی سے جواب دیا، میں تمہارے فیصلوں کا احترام کروں گا، بس مجھے وقت دو۔ ہانیہ کے دل میں پہلی بار احساس اعتماد پیدا ہوا۔ شاید واقعی یہ شخص صرف جابر شاہ نہیں بلکہ ایسا مرد ہے جو اس کے وجود کو اہمیت دیتا ہے۔ اس رات ہانیہ نے دعا میں پہلی بار رستم کا نام لیا، اللہ اگر یہ شخص میرا نصیب ہے تو میرے دل سے خوف ختم کر دے۔ کچھ دن حویلی میں سکون سے گزر گئے۔ ہانیہ اب رستم کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتی، کبھی کبھی ہلکی سی بات چیت بھی ہو جاتی۔ رستم کو پہلی بار لگا کہ وہ اپنی ضد جیت رہا ہے، مگر یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ ایک دن حویلی میں رستم کے بچپن کی منگیتر زلیخا آ گئی۔ وہ ایک پڑھی لکھی اور نخرے والی لڑکی تھی جو کبھی رستم سے شادی کے خواب دیکھتی تھی۔ زلیخا نے ہانیہ کو دیکھتے ہی طنزیہ ہنسی، یہ ہے تمہاری بیوی، ملازمہ کی بیٹی؟ ہانیہ کا دل دکھا۔ رستم نے فوراً سخت لہجے میں کہا، زبان سنبھال کر بات کرو۔ زلیخا نے ہنکار بھرا، میں تو تمہیں یاد دلانے آئی ہوں کہ تمہاری ماں نے کبھی میرا رشتہ طے کیا تھا۔ ہانیہ کے دل میں پہلی بار چبھن محسوس ہوئی۔ کیا واقعی رستم کی زندگی میں پہلے کوئی اور تھی؟ شام کو جب رستم کمرے میں آیا تو ہانیہ خاموش تھی۔ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں۔ ہانیہ تمہاری آنکھیں کہہ رہی ہیں کچھ تو ہے۔ ہانیہ نے تلخی سے کہا، آپ نے مجھے کبھی بتایا نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی اور بھی تھی۔ رستم خاموش ہو گیا۔ وہ ماضی تھا ہانیہ، میں نے اسے ختم کر دیا، مگر وہ آج بھی آپ سے تعلق چاہتی ہے۔ یہ اس کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ ہانیہ کو رستم پر اعتبار تھا، مگر زلیخا کی باتوں نے اس کے دل میں وسوسے ڈال دیے۔ وہ رات بھر سوچتی رہی کہ کہیں رستم اسے چھوڑ نہ دے۔ اگلے دن ہانیہ نے زلیخا کو کوریڈور میں رستم سے بات کرتے دیکھا۔ زلیخا قریب کھڑی مسکرا رہی تھی اور رستم کی باتیں سن رہی تھی۔ ہانیہ کے دل میں ایک دھچکا لگا، یہی وہ رستم ہے جو کہتا تھا تمہیں خوش رکھوں گا۔ ہانیہ کمرے میں آ کر رونے لگی۔ رستم نے جب اسے دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا؟ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت تھی تو کہہ دیتے، میں خود چلی جاتی۔ رستم حیران رہ گیا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آپ اب بھی اس لڑکی سے باتیں کرتے ہیں جس کا رشتہ آپ سے ٹوٹا تھا؟ رستم نے سخت لہجے میں کہا، تمہارا حق ہے مجھ سے سوال کرنا مگر الزام نہیں لگانا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے اپنی مرضی کے خلاف یہ نکاح قبول کیا، اب بھی دل جیتنے کے انتظار میں ہوں۔ یہ بات رستم کے دل کو چیر گئی۔ وہ پہلی بار سمجھا کہ ہانیہ کی خاموشی میں کتنی تکلیف چھپی ہے۔ رستم نے زلیخا کو صاف کہہ دیا، آج کے بعد تم اس حویلی میں نہیں آؤ گی، میرا فیصلہ ہو چکا ہے۔ زلیخا نے غصے میں کہا، تمہیں پچھتانا پڑے گا، اور چلی گئی۔ مگر ہانیہ کو رستم کی اس بات کا علم نہ ہو سکا۔ اس کے دل میں اب بھی یہ خوف بیٹھ گیا کہ رستم اسے چھوڑ دے گا۔ چند دن ہانیہ نے رستم سے بات نہیں کی۔ رستم نے کوشش کی مگر وہ ٹال دیتی۔ ایک رات رستم نے کہا، ہانیہ میں یہ فیصلہ مزید برداشت نہیں کر سکتا، تم جو چاہتی ہو کہو۔ ہانیہ نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، مجھے یقین چاہیے کہ آپ کا دل صرف میرا ہے۔ رستم نے پہلی بار اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر کہا، قسم ہے تمہیں، میرا دل کبھی کسی اور کا نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ تمہارے لیے تھا، تمہارے لیے ہے اور تمہارے لیے رہے گا۔ ہانیہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھی۔ اس کے دل کی دیوار ٹوٹنے لگی۔ ہانیہ نے کئی دن بعد پہلی بار کھڑکی کھولی اور حویلی کے باغ میں قدم رکھا۔ بارش کے بعد کی خوشبو ہوا میں بسی ہوئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید زندگی بدل سکتی ہے۔ رستم باغ میں آیا تو ہانیہ کو دیکھ کر رکا۔ ہانیہ تم آج خوش لگ رہی ہو، ہانیہ نے آہستہ سے کہا۔
شاید دل تھوڑا ہلکا ہو گیا ہے، رستم قریب آ کر بولا۔ میں تمہیں وہ سب دینا چاہتا ہوں جو تمہارے خوابوں میں تھا۔ ہانیہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ سے ایک بات کہوں؟ کہو۔ مجھے اب آپ سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا پہلے لگتا تھا، رستم نے مسکرا کر کہا۔ یہی چاہتا تھا میں۔ اس شام دونوں نے باغ میں بیٹھ کر کافی پی۔ یہ پہلی بار تھا کہ ہانیہ نے ہنستے ہوئے کوئی بات کہی اور رستم نے دل سے کہا لگایا۔ حویلی کے خادم حیران رہ گئے۔ رات کو رستم نے ہانیہ کو کہا، ہانیہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ ہانیہ نے چونک کر دیکھا۔ محبت؟ ہاں، ضد اور زبردستی میں نے کی تھی، مگر محبت دل سے کی ہے۔ ہانیہ کے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ یہ لفظ بولیں گے۔ رستم نے اس کے آنسو صاف کیے۔ تم چاہو تو اس محبت کو قبول کر لو، ورنہ میں صبر کروں گا جب تک تم راضی نہ ہو جاؤ۔ ہانیہ نے کچھ نہ کہا، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ وہ رات بھر سوچتی رہی اور دل ہی دل میں پہلی بار رستم کے لیے دعا کی۔ خوشیوں کے چند دن ہی گزرے تھے کہ اچانک حویلی میں افواہ پھیل گئی۔ زلیخا واپس آئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ رستم نے اسے شادی کا وعدہ کیا تھا۔ ہانیہ کے دل میں خوف جاگ گیا۔ کیا سب کچھ پھر ٹوٹ جائے گا؟ رستم نے یہ خبر سنی تو سخت غصے میں آیا۔ یہ سب بکواس ہے، میں اس کا سامنا خود کروں گا۔ چند دن بعد زلیخا حویلی کے گیٹ پر آ گئی۔ میں تمہیں تباہ کر دوں گی رستم شاہ، تم نے میرا دل توڑا ہے۔ رستم نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میری زندگی میں صرف ایک عورت ہے، ہانیہ، تمہاری جگہ ختم ہو چکی ہے۔ زلیخا غصے میں حویلی سے چلی گئی، لیکن جاتے جاتے دھمکی دے گئی، میں تم دونوں کو سکون سے نہیں رہنے دوں گی۔ اگلے دن ہانیہ کچن میں تھی کہ اچانک زلیخا کے بھیجے آدمی نے اسے ڈرا دیا۔ اگر رستم کو چھوڑ دو تو تمہاری ماں کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہانیہ کے قدم لرز گئے۔ امی کو نقصان نہیں؟ ہانیہ نے رستم کو کچھ نہ بتایا، مگر دل میں خوف بیٹھ گیا۔ وہ رستم سے دور ہونے لگی تاکہ دشمن کی سازش کا نشانہ نہ بنے۔ رستم نے محسوس کیا کہ ہانیہ پھر خاموش ہو گئی ہے۔ ہانیہ، تم مجھ سے دور کیوں ہو رہی ہو؟ ہانیہ نے آہستہ کہا، کبھی کبھی دور رہنا بہتر ہوتا ہے۔ یہ کس نے کہا تم سے؟ کسی نے نہیں، بس دل کہتا ہے۔ رستم کو شک ہوا کہ کوئی سازش ہو رہی ہے۔ اس نے اپنے آدمی کو زلیخا پر نظر رکھنے کا حکم دیا۔ کچھ ہی دن بعد خبر آئی کہ زلیخا ہانیہ کی ماں کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ رستم فوراً ممتاز کے گھر گیا اور انہیں حویلی لے آیا تاکہ ہانیہ کو سکون ملے۔ جب ہانیہ نے اپنی ماں کو حویلی میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ تمہیں محفوظ رکھنے کے لیے تم میری سب سے بڑی ذمہ داری ہو۔ ہانیہ نے پہلی بار رستم کو دل سے دیکھا اور سوچا، یہ شخص میرا دشمن نہیں، میرا سہارا ہے۔ زلیخا نے ہار نہیں مانی۔ اس نے حویلی کے ملازم کو پیسے دے کر اندر کی خبریں لینی شروع کی۔ ایک دن اس نے ہانیہ کو باغ میں اکیلا دیکھا اور اپنے آدمیوں کو پیغام بھیجا، آج کا دن صحیح ہے، اسے ڈرا دو تاکہ حویلی چھوڑ دے۔ شام کے وقت ہانیہ باغ میں بیٹھی تھی جب اچانک دو نقاب پوش آدمی دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے۔ چلو ہمارے ساتھ۔ ہانیہ چیخنے ہی والی تھی کہ ایک نے اس کے منہ پر کپڑا رکھ دیا۔ اسی وقت رستم آیا اور گولی چلنے کی آواز گونجی۔ آدمی بھاگ گئے، مگر ہانیہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ رستم نے اسے باہوں میں لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہانیہ نے پہلی بار اس کے سینے سے لگ کر روتے ہوئے کہا، میں نے سوچا میں مر جاؤں گی۔ رستم نے اس کے بال سہلائے۔ جب تک میں زندہ ہوں تو میں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ اسی رات رستم نے حویلی کی حفاظت سخت کر دی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو زلیخا کو پکڑنے کا حکم دیا۔ اب یہ کھیل ختم ہو گیا۔ ممتاز بیگم نے ہانیہ کو سمجھایا، بیٹا یہ شخص تمہاری حفاظت کے لیے جان دینے کو تیار ہے، تمہیں اب اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ ہانیہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اگلے دن زلیخا کو رستم کے آدمی پکڑ کر لائے۔ رستم نے غصے سے کہا، کیوں میرے گھر پر حملہ کروایا؟ زلیخا ہنس پڑی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تم میری ہو جاؤ، ورنہ تمہاری محبت کو ختم کر دوں گی۔ رستم نے سرد لہجے میں کہا، تمہیں یہ حویلی چھوڑنی ہوگی ورنہ قانون تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ زلیخا نے ہانیہ کو گھورتے ہوئے کہا، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، تم مجھے رستم سے چھین نہیں سکتی۔ ہانیہ رات کو سو نہ سکی۔ زلیخا کی آنکھوں میں بھری نفرت اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ وہ ڈر گئی کہ کہیں رستم کو کچھ نہ ہو جائے۔ صبح ہوتے ہی ہانیہ نے رستم سے کہا، اگر میں چلی جاؤں تو شاید سب ختم ہو جائے۔ رستم نے سختی سے کہا، نہیں ہانیہ، تم جاؤ گی تو دشمن جیت جائے گا، لیکن اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ ہوا تو میں لڑتے ہوئے مروں گا۔
مگر تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ سن کر ہانیہ خاموش ہو گئی۔ اس رات پہلی بار وہ خود رستم کے کمرے میں آئی۔ رستم حیران ہوا۔ ہانیہ سب ٹھیک ہے؟ ہانیہ آہستہ سے بولی، میں ڈر گئی ہوں اور میں یہ ڈر اکیلی نہیں سہ سکتی۔ رستم نے نرمی سے کہا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں رہنا پڑے گا۔ ہانیہ نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ جان سے زیادہ۔ پھر میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی رستم کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اس نے ہانیہ کو اپنے قریب کر لیا اور کہا، اب کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ اگلے دن ہانیہ نے ممتاز بیگم اور باقی حویلی والوں کے سامنے کہا، میں رستم کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ سب حیران رہ گئے مگر رستم کے چہرے پر خوشی تھی۔ ہانیہ آنگن میں بیٹھی تھی۔ شام کے جھٹپٹے میں سورج کی آخری کرنیں آسمان پر سنہری لکیریں بنا رہی تھیں۔ رستم شاہ کے قدموں کی آہٹ نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ رستم شاہ اب بدل چکا تھا۔ اس کے لہجے میں نرمی آ چکی تھی مگر دل کے اندر کا خوف ابھی باقی تھا۔ رستم خاموشی سے اس کے قریب آ کر رکا۔ تم نے کھانا کھایا؟ اس کی آواز میں عجیب سی تھکن تھی۔ ہانیہ نے چونک کر سر ہلایا۔ جی کھا لیا تھا۔ رستم نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے برابر زمین پر بیٹھ گیا۔ ہانیہ، میں جانتا ہوں تم ابھی بھی مجھ سے خفا ہو مگر میرا تمہیں تکلیف دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جو کچھ بھی ہوا وہ بس حالات تھے۔ ہانیہ نے نظریں جھکائیں۔ اس کا دل چاہا وہ چیخ کر کہے کہ یہ حالات نہیں تھے، یہ سب اس کے فیصلے تھے، لیکن اس کی زبان پر چپ تاری تھی۔ رستم نے اس کے ہاتھ پر آہستہ سے ہاتھ رکھا۔ میں نے آج تمہارے لیے کچھ سوچا ہے۔ کل ہم شہر چلیں گے۔ تمہیں یہ حویلی پسند نہیں، میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا جہاں تمہیں سکون ملے۔ ہانیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ رستم شاہ نے اسے اس کے احساسات کے مطابق کوئی پیشکش کی تھی۔ شہر؟ ہانیہ کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ ہاں۔ رستم کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ کچھ دن کے لیے ہی صحیح، تمہیں بدلاؤ کی ضرورت ہے۔ ہانیہ کے دل میں ایک انجانی سی امید نے سر اٹھایا، لیکن اسی لمحے زلیخا اندر آئی۔ اس کی آنکھوں میں عجب سی چمک تھی۔ رستم بھائی، باہر کچھ لوگ آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ رستم نے پیشانی سکیڑی۔ کون لوگ؟ کہہ رہے ہیں زمین کے کاغذات کے بارے میں بات کرنی ہے۔ رستم تیزی سے اٹھا اور باہر چلا گیا۔ ہانیہ نے زلیخا کی طرف دیکھا مگر زلیخا کے چہرے پر عجیب سا اطمینان تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ یہ لوگ کیا خبر لائے ہیں۔ کچھ دیر بعد باہر سے شور کی آواز آئی۔ ہانیہ گھبرا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ صحن میں رستم کے سامنے 3 اجنبی کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں پرانی فائل تھی۔ رستم شاہ، یہ زمین آپ کے دادا نے بیچی تھی، ہمارے پاس کاغذات ہیں، اب آپ اسے خالی کریں۔ رستم کی آنکھوں میں غصے کی چمک آئی۔ یہ حویلی میرا گھر ہے، کوئی اس پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ مگر وہ لوگ ڈٹے رہے۔ قانون ہمارے ساتھ ہے، اگر آپ نے بات نہ مانی تو ہم عدالت جائیں گے۔ ہانیہ کے دل میں خوف اتر گیا۔ اس نے رستم کو پہلی بار اتنا پریشان دیکھا۔ رستم نے سخت لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، کل شہر میں آ کر بات کرتا ہوں۔ وہ لوگ چلے گئے لیکن رستم کا چہرہ سرخ تھا۔ ہانیہ آہستہ سے آگے بڑھی۔ کیا ہوا؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ رستم نے اس کی طرف دیکھا۔ ہانیہ، شاید ہمیں یہ حویلی چھوڑنی پڑے۔ ہانیہ کے دل پر جیسے بوجھ آ گرا، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی آیا۔ چھوڑ دیں رستم شاہ، اگر یہ حویلی آپ کے لیے درد کا سبب ہے تو ہم نئی زندگی کہیں اور شروع کر سکتے ہیں۔ رستم نے اس کی بات پر غور کیا۔ شاید زندگی میں پہلی بار اس نے کسی کی بات کو اہمیت دی تھی۔ رات کو ہانیہ چھت پر کھڑی آسمان دیکھ رہی تھی جب زلیخا اس کے پاس آئی۔ تم خوش ہو نا کہ یہ حویلی چھوٹ جائے گی؟ ہانیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ زلیخا مسکرا دی۔ مجھے سب پتا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا شہر میں سب آسان نہیں ہوگا، وہاں نئے لوگ ہوں گے، نئی سازشیں ہوں گی۔ ہانیہ نے حیرت سے اس کی بات سنی۔ تم یہ کیوں کہہ رہی ہو؟ زلیخا نے پر اسرار لہجے میں کہا، کیونکہ شہر میں کوئی ایسا ہے جو تمہیں ہم دونوں سے چھیننا چاہتا ہے۔ ہانیہ کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کون؟ زلیخا نے بس مسکرا کر کہا، وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا، اور وہ چلی گئی۔ ہانیہ ساری رات جاگتی رہی۔ صبح ہوتے ہی رستم نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ حویلی کے ملازم حیران تھے کہ یہ سب اچانک کیسے ہو رہا ہے۔ جب وہ شہر کے لیے نکلے تو ہانیہ کے دل میں ایک انجانی گھبراہٹ تھی، جیسے کوئی طوفان ان کا انتظار کر رہا ہو۔
شہر کے راستے پر گاڑی دوڑ رہی تھی، دھوپ کی کرنیں گاڑی کے شیشوں سے اندر آ کر ہانیہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ خاموش بیٹھی تھی، کبھی باہر کا منظر دیکھتی اور کبھی رستم شاہ کی طرف چوری چوری دیکھتی۔ رستم کے چہرے پر فکر کی لکیریں گہری تھی، جیسے وہ آنے والے دنوں کے بارے میں سوچ رہا ہو۔ شہر میں داخل ہوتے ہی ہانیہ کو ایک عجیب سا احساس ہوا۔ وہ بڑی بڑی عمارتیں، شور، لوگ، سب کچھ حویلی سے بالکل مختلف تھا۔ رستم نے ایک پرسکون علاقے میں گاڑی روکی اور انہیں ایک خوبصورت پرانی کوٹھی میں لے گیا۔ یہاں ہم کچھ دن رہیں گے، رستم نے مختصر سا کہا۔ ہانیہ نے کوٹھی کے اندر قدم رکھا۔ کمرے کشادہ تھے، فرش پر قالین بچھے تھے اور کھڑکیوں سے باہر باغ دکھائی دیتا تھا۔ اسے پہلی بار لگا کہ شاید وہ اس قید سے آزاد ہو رہی ہے جو حویلی میں محسوس ہوتی تھی۔ شام کو رستم شہر میں اپنے وکیل سے ملنے چلا گیا۔ ہانیہ اکیلی باغ میں بیٹھی تھی کہ اچانک گیٹ پر دستک ہوئی۔ ملازم نے جا کر گیٹ کھولا۔ سامنے ایک اجنبی نوجوان کھڑا تھا۔ میں ہانیہ سے ملنے آیا ہوں، اس نے کہا۔ ہانیہ حیران رہ گئی۔ وہ اٹھ کر آگے بڑھی۔ آپ کون؟ نوجوان نے مسکرا کر کہا، میں حارث ہوں، تمہیں یاد نہیں؟ ہم اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے۔ ہانیہ کے دل میں جیسے پرانی یادوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ حارث؟ وہ بس اتنا کہہ سکی۔ حارث نے اس کی کیفیت محسوس کی۔ میں تمہارے بارے میں سن کر آیا ہوں، تم نے کہاں گم ہو جانا تھا؟ تمہارے گھر والوں نے تو بتایا تھا کہ تمہاری منگنی ٹوٹ گئی تھی۔ ہانیہ نے نظریں جھکا لیں۔ وہ سب پرانی باتیں ہیں، حارث نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں تمہیں یہاں اکیلے نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے آ گیا، لیکن تم خوش لگ نہیں رہی۔ ہانیہ نے جواب دینا چاہا مگر اسی وقت رستم واپس آ گیا۔ گیٹ پر اجنبی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ یہ کون ہے؟ رستم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ حارث نے سکون سے کہا، میں ہانیہ کا دوست ہوں۔ رستم آگے بڑھا اور حارث کے قریب آ کھڑا ہوا۔ یہ میری بیوی ہے اور مجھے پسند نہیں کہ کوئی اجنبی یوں ہمارے گھر چلا آئے۔ ہانیہ نے فوراً بیچ میں کہا، رستم شاہ یہ میرے بچپن کا دوست ہے۔ رستم نے غصے سے کہا، چاہے جو بھی ہو، آئندہ بغیر بتائے یہاں نہ آئے۔ حارث نے رستم کی آنکھوں میں دیکھا اور پرسکون لہجے میں کہا، میں آؤں گا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہانیہ کو میری ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر وہ گیٹ سے باہر چلا گیا۔ رستم نے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ تم نے اسے یہاں کیوں آنے دیا؟ ہانیہ نے پہلی بار ہمت کر کے کہا، کیونکہ میں قید میں نہیں ہوں، میں اپنی مرضی سے بات کر سکتی ہوں۔ رستم لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کے چہرے پر غصے اور دکھ کا امتزاج تھا۔ تم نہیں جانتی ہانیہ، یہ شہر تمہیں ہم دونوں کے بیچ لا سکتا ہے۔ میں تمہیں کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہانیہ نے آہستہ کہا، پھر مجھے قید میں مت رکھیں، مجھے جینے دیں اپنی مرضی سے۔ یہ الفاظ رستم کے دل پر گہرے نقش چھوڑ گئے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات گئے ہانیہ باغ میں بیٹھی تھی کہ زلیخا کا فون آیا۔ تو پھر مل ہی گئی تمہیں کوئی جو تمہیں ہم سے چھین لے گا؟ زلیخا کی آواز میں طنز تھا۔ تم کیا چاہتی ہو زلیخا؟ ہانیہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ زلیخا ہنس دی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم رستم بھائی کے ساتھ رہو، لیکن لگتا ہے کہ تمہارے دل میں کوئی اور جگہ بنا چکا ہے۔ یاد رکھو ہانیہ، شہر کی گلیاں آسان نہیں، تمہارا ایک غلط قدم سب کچھ ختم کر دے گا۔ ہانیہ نے فون بند کر دیا، لیکن اس کا دل اور الجھ گیا۔ اگلے دن حارث دوبارہ آیا۔ اس نے ہانیہ سے کہا، میں تمہیں یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں، تمہیں اس رشتے میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ ہانیہ نے کانپتی آواز میں کہا، یہ اتنا آسان نہیں ہے حارث، تم نہیں جانتے کہ رستم شاہ کیا کر سکتے ہیں۔ حارث نے پرعزم لہجے میں کہا، پھر بھی میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لمحے رستم کی آواز آئی، تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ رستم غصے میں اندر آیا۔ اس نے حارث کا گریبان پکڑ لیا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، ہانیہ سے دور رہو۔ ہانیہ آگے بڑھی۔ رستم شاہ یہ زبردستی مت کریں، میں فیصلہ خود کروں گی کہ کس سے بات کرنی ہے۔ یہ سن کر رستم نے حارث کو چھوڑ دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہانیہ کے دل میں پہلی بار رستم کے لیے ہمدردی اور خوف ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ وہ جانتی تھی کہ رستم بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کا غصہ سب کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ رات کو رستم نے ہانیہ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں ہانیہ، لیکن اگر تم کسی اور کو چنو گی تو میں خود کو کھو دوں گا۔ ہانیہ نے آہستہ کہا، میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتی رستم شاہ، وقت دے مجھے۔ رستم نے سر جھکا لیا۔ وقت دے رہا ہوں، لیکن یہ وقت ہمیں دونوں کو آزما رہا ہے۔ اسی وقت باہر سے ایک آدمی آیا اور رستم کو خبر دی کہ زمین کا کیس عدالت میں چلا گیا۔ رستم کے چہرے پر تشویش گہری ہو گئی۔
یہ تو کسی بڑی سازش کا حصہ لگتا ہے، اس نے خود سے کہا۔ ہانیہ نے محسوس کیا کہ یہ سب ختم ہونے والا نہیں، اب نہ صرف ان کے تعلق کا امتحان تھا بلکہ ان کی زمین اور عزت کا بھی۔ عدالت کے سامنے رستم شاہ کی گاڑی رکی تو ہانیہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ رستم کے ساتھ کسی ایسے مسئلے میں شریک تھی جو صرف رستم کی انا کا نہیں بلکہ دونوں کی زندگیوں کا تھا۔ عدالت کے ہال میں داخل ہوتے ہی رستم کا سامنا انہی لوگوں سے ہوا جو حویلی پر حق جتا رہے تھے۔ ان کا وکیل تیار کھڑا تھا، فائلوں کا ڈھیر سامنے رکھا ہوا تھا۔ رستم کے وکیل نے بھی کاغذات سنبھال رکھے تھے، مگر رستم کے چہرے پر سختی تھی۔ سماعت شروع ہوئی۔ مخالف وکیل نے عدالت میں دلائل دیتے ہوئے کہا، یہ زمین ہمارے موکل کے دادا نے خریدی تھی، لیکن رستم شاہ کے دادا نے دھوکے سے کاغذات پر قبضہ کر لیا۔ اب ہم یہ زمین واپس چاہتے ہیں۔ رستم کے وکیل نے اپنے دلائل دیے، مگر جج نے کہا، فیصلہ اگلی پیشی پر ہوگا، تب تک زمین پر کوئی تعمیر یا تبدیلی نہ ہو۔ یہ سنتے ہی رستم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ حویلی اس کے لیے صرف ایک گھر نہیں تھی، اس کے خاندان کی پہچان تھی۔ عدالت سے نکلتے وقت ہانیہ نے اس کا بازو تھاما۔ رستم شاہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، کبھی کبھی ہار جانا بھی جیت بن جاتا ہے۔ رستم نے اس کی طرف دیکھا۔ میں ہارنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہانیہ، میں نے یہ سب تمہارے لیے چھوڑنے کا سوچا تھا، لیکن اب لگتا ہے کہ کوئی سازش ہے جو مجھے جھکانے آئی ہے۔ اسی وقت حارث باہر کھڑا ملا۔ میں تم دونوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ رستم کا موڈ پہلے ہی خراب تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ حارث نے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ میں چاہتا ہوں تم خوش رہو ہانیہ، اور مجھے لگتا ہے تم رستم کے ساتھ خوش نہیں ہو۔ رستم نے غصے سے کہا، بس ایک لفظ اور کہا تو میں تمہیں… ہانیہ نے رستم کو روکا۔ رستم شاہ، یہ عدالت ہے، یہاں دھمکی نہیں دی جاتی۔ رستم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہانیہ نے جاتے جاتے حارث کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں عجیب سی ضد تھی۔ شہر واپس آ کر رستم نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ ہانیہ نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا مگر جواب نہ آیا۔ رات کو جب ہانیہ نیچے آئی تو زلیخا بیٹھک میں بیٹھی تھی۔ کیسا لگا شہر کا مزہ؟ زلیخا نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہانیہ نے سخت لہجے میں کہا، تم خوش ہو نا کہ یہ سب ہو رہا ہے؟ زلیخا ہنسی۔ میں تو خوش ہوں، لیکن کیونکہ اب رستم بھائی کو پتہ چلے گا کہ دنیا ان کے اشارے پر نہیں چلتی، اور تمہیں بھی پتہ چلے گا کہ تمہارے آس پاس کون تمہیں چاہتا ہے اور کون نہیں۔ ہانیہ نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ زلیخا نے آہستہ کہا، حارث تمہیں واپس لے جائے گا، اور میں دیکھنا چاہتی ہوں رستم بھائی تمہیں کیسے روکیں گے۔ ہانیہ کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ زلیخا کے چہرے پر عجیب سی سختی آ گئی۔ کیونکہ تم نے رستم بھائی کو بدل دیا ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ نرم پڑے۔ رستم شاہ کو ہمیشہ وہی رہنا چاہیے جو تھے، طاقتور، زبردست، ناقابل شکست۔ ہانیہ نے سر ہلا دیا۔ تم غلط ہو زلیخا، رستم شاہ کا بدلنا ان کے لیے اچھا ہے، تم انہیں پرانے اندھیروں میں دھکیلنا چاہتی ہو۔ زلیخا نے بس مسکرا کر کہا، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ اگلے دن عدالت میں پیشی تھی۔ صبح سویرے حارث ہانیہ سے ملنے آیا۔ ہانیہ، اگر آج بھی فیصلہ رستم کے خلاف آیا تو میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ ہانیہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، حارث ایسا مت کرنا، میں سب کچھ چھوڑ کر بھاگنے والی نہیں ہوں۔ حارث نے سنجیدگی سے کہا، میں بھاگنے کو نہیں کہہ رہا، میں تمہیں نئی زندگی دینے کی بات کر رہا ہوں۔ اسی وقت رستم نیچے آیا۔ اس نے یہ سب سنا۔ اس کے چہرے پر ایسا غصہ تھا جیسے طوفان آنے والا ہو۔ ہانیہ، تیار ہو جاؤ، ہمیں عدالت جانا ہے، اور تم… رستم نے حارث کی طرف انگلی اٹھائی، یہ تمہاری آخری ملاقات تھی۔ عدالت میں سماعت شروع ہوئی۔ مخالف وکیل نے نئے ثبوت پیش کیے جو رستم کے لیے خطرناک تھے۔ جج نے فیصلہ محفوظ کر لیا اور اگلی تاریخ دے دی۔ واپس آ کر رستم نے ہانیہ سے کہا، یہ سب تمہارے آنے کے بعد ہوا ہے، جیسے میرے دشمن بڑھ گئے ہوں۔ ہانیہ کے دل میں چبھن سی ہوئی۔ کیا آپ مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ رستم نے کچھ نہیں کہا اور باہر نکل گیا۔ رات کو زلیخا نے رستم سے بات کی، بھائی یہ سب ہانیہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، اسے طلاق دے دیں، سب مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ رستم نے اسے گھور کر دیکھا۔ زلیخا، اگر آج میں نے طلاق کا سوچا تو میں اپنی ساری زندگی ہار جاؤں گا۔ میں نے ہانیہ کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ داؤ پر لگایا تھا، اب اسے چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زلیخا خاموش ہو گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں انتقام کی چمک تھی۔
اگلی صبح ہانیہ نے دیکھا کہ اخبار میں رستم کے خلاف مزید الزامات لگے تھے۔ کسی نے یہ خبر پھیلائی تھی کہ رستم شاہ زمین پر قبضہ کرنے والے جاگیردار ہیں۔ ہانیہ نے اخبار رستم کے سامنے رکھ دیا۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ رستم نے اخبار میں مٹھی میں مسل دیا۔ کوئی ہے جو مجھے ختم کرنا چاہتا ہے اور میں اسے تلاش کر کے چھوڑوں گا نہیں۔ شام کو رستم کو اطلاع ملی کہ حویلی میں آگ لگ گئی ہے۔ رستم کے ہاتھ سے فون گرنے ہی والا تھا۔ کیا؟ ہانیہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ حویلی؟ رستم نے فوراً روانگی کا حکم دیا۔ ہم ابھی واپس جا رہے ہیں۔ ہانیہ نے رستم کی آنکھوں میں دیکھا، اس میں غصہ نہیں خوف تھا، جیسے وہ سب کچھ کھونے والا ہو۔ گاڑی اندھیرے میں حویلی کی طرف دوڑ رہی تھی۔ ہانیہ کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ سب کس نے کیا؟ کیا یہ سب کسی بڑے کھیل کا حصہ تھا؟ عدالت کے باہر ہجوم تھا۔ میڈیا کے کیمرے، رپورٹرز، عام لوگ سب اس مقدمے کے فیصلے کے منتظر تھے۔ رستم شاہ کے قافلے کے آنے سے پہلے ہی دروازوں پر رش لگ گیا۔ پولیس نے سخت سیکیورٹی لگا رکھی تھی۔ ہانیہ گاڑی میں بیٹھی تھی، اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے۔ وہ مسلسل تسبیح کے دانے گن رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھے وکیل نے حوصلہ دیا۔ بیٹا گھبراؤ مت، آج سچ جیتے گا۔ رستم شاہ اگلی گاڑی میں تھا۔ اس کی آنکھوں میں سختی نہیں، ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ آج وہ پہلی بار یہ مقدمہ ہارنے کے لیے تیار بیٹھا تھا، کیونکہ یہ ہار ہانیہ کی جیت تھی۔ کمرہ عدالت کھچا کھچا بچ بھرا ہوا تھا۔ لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ جیسے ہی جج صاحب اندر آئے، سب کھڑے ہو گئے۔ بیٹھ جائیے، جج کی گونجتی آواز پورے ہال میں پھیل گئی۔ مدعی کے وکیل نے لمبی تقریر شروع کی۔ جناب عالی، یہ مقدمہ ایک ایسی معصوم لڑکی کی عزت اور زندگی کا مقدمہ ہے جو زبردستی نکاح میں لائی گئی۔ اس پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے تاکہ اسے بدنام کیا جائے۔ ہمارے پاس گواہ ہیں جو ثابت کریں گے کہ یہ تمام الزامات رستم شاہ اور اس کی رفیقہ زلیخا نے لگائے تاکہ ہانیہ کو کمزور کیا جا سکے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے سر اونچا رکھا۔ پھر رستم کے وکیل کھڑے ہوئے، مگر حیرت انگیز طور پر انہوں نے دفاع میں زیادہ کچھ نہیں کہا۔ جناب عالی، میرے موکل نے پہلے ہی عدالت میں بیان دیا ہے کہ وہ زبردستی نکاح کا اعتراف کرتا ہے اور اب یہ نکاح ہانیہ بی بی کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ہانیہ بی بی سے معافی مانگ چکا ہے اور چاہتا ہے کہ انصاف ہو۔ یہ سن کر پورا کمرہ عدالت حیران رہ گیا۔ سب کی نظریں رستم پر جم گئیں جو خاموشی سے کھڑا تھا۔ پہلا گواہ وہ پرانی ملازمہ تھی جس نے دیکھا تھا کہ زلیخا نے کس طرح جھوٹا الزام کھڑا۔ میں نے سب دیکھا تھا، ہانیہ بی بی بے قصور ہے، یہ سب زلیخا بی بی نے کیا تاکہ رستم شاہ کو ہانیہ بی بی کے خلاف بھڑکائیں۔ پھر دوسرا گواہ آیا، ڈرائیور، جس نے بتایا کہ رستم نے کس طرح زلیخا پر غصہ کیا جب اسے حقیقت کا علم ہوا۔ زلیخا کٹہرے میں بلائی گئی، اس کے چہرے پر پہلی بار خوف دکھائی دیا۔ کیا تم مانتی ہو کہ تم نے یہ سب جھوٹے الزامات لگائے؟ جج نے پوچھا۔ زلیخا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نے جو کیا محبت میں کیا، میں رستم شاہ کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ محبت کے نام پر کسی کی زندگی تباہ کرنا جرم ہے۔ جج کی گرجدار آواز پر زلیخا کے ہونٹ کپکپانے لگے۔ کئی گھنٹے کی سماعت کے بعد جج واپس آئے۔ کمرے میں سناٹا تھا۔ عدالت تمام شواہد، گواہوں کے بیانات اور حقائق کو دیکھنے کے بعد یہ فیصلہ دیتی ہے کہ ہانیہ بی بی پر لگائے گئے تمام الزامات جھوٹے ہیں۔ ان کی عزت بحال کی جاتی ہے۔ مزید یہ کہ رستم شاہ کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ہانیہ بی بی کو مکمل اختیار دیں کہ وہ اس نکاح کو قائم رکھنا چاہتی ہیں یا ختم کرنا چاہتی ہیں۔ یہ فیصلہ ہانیہ بی بی کی مرضی پر چھوڑا جاتا ہے۔ ہانیہ نے گہری سانس لی، اس کے آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ وہ لمحہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا اور وہ جیت گئی۔ زلیخا بی بی کو عدالت جھوٹے الزام لگانے کا مرتکب پاتی ہے۔ انہیں 6 ماہ قید اور جرمانے کی سزا دی جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی زلیخا کی ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی۔ رستم شاہ نے آہستہ سے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ ان کی نظریں چند لمحوں کے لیے ملیں۔ رستم کی آنکھوں میں پہلی بار غرور نہیں، شرمندگی اور نرمی تھی۔ باہر نکلتے ہوئے میڈیا نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی، مگر رستم اور ہانیہ خاموش رہے۔ رستم نے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ ہانیہ، اب فیصلہ تمہارا ہے، میں چاہوں بھی تو تمہیں مجبور نہیں کر سکتا۔ ہانیہ نے کچھ نہیں کہا، بس آسمان کی طرف دیکھا جیسے دعا کر رہی ہو۔ عدالت سے واپسی پر حویلی کا ماحول عجیب طور پر خاموش تھا۔ وہی حویلی جہاں کبھی رستم کی گرجدار آواز گونجتی تھی، آج جیسے سنسان لگ رہی تھی۔ ملازم سب دبے دبے قدموں سے چل رہے تھے۔
ہانیہ اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس نے کمرے کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ آج وہ وہی ہانیہ نہیں تھی جو کچھ مہینے پہلے حویلی میں آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے بجائے وقار اور اعتماد تھا۔ رات گئے رستم شاہ نے حویلی کے سب ملازموں کو اکٹھا کیا۔ آج سے ہانیہ بی بی اس حویلی کی مالکن ہے۔ جو حکم وہ دیں گی وہی میرا حکم ہوگا۔ ملازموں نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ وہی رستم شاہ تھا جو کبھی غصے میں سب کو ڈرا دیتا تھا اور آج عاجزی سے بات کر رہا تھا۔ بعد میں رستم آہستہ سے ہانیہ کے کمرے کے دروازے پر آیا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ہانیہ نے دروازہ کھولا۔ رستم کی آنکھوں میں تھکن اور ندامت صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہانیہ، لیکن اب میں بدلنا چاہتا ہوں۔ تمہاری مرضی ہے تو میں کل ہی عدالت جا کر یہ نکاح ختم کروا دوں گا۔ ہانیہ خاموش رہی۔ اس نے جواب دینے کے بجائے کہا، مجھے وقت چاہیے۔ رستم نے سر ہلا دیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ 2 دن بعد پولیس زلیخا کو لے جانے آئی۔ وہ رونے لگی، ستم کے قدموں میں گر گئی۔ مجھے معاف کر دو رستم، میں نے سب تمہارے لیے کیا تھا۔ رستم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، محبت کے نام پر کسی کی زندگی برباد کرنے والی محبت نہیں، خود غرضی ہے زلیخا۔ تمہیں سزا ملنی چاہیے تاکہ تمہیں احساس ہو۔ پولیس اسے لے گئی اور حویلی میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ ہانیہ نے محسوس کیا کہ رستم واقعی بدل رہا ہے۔ وہ ملازموں کے ساتھ نرمی سے بات کرتا، حویلی میں کسی پر غصہ نہیں کرتا۔ ایک دن وہ ہانیہ کے لیے کھانا لے کر آیا۔ یہ تمہارے لیے بنایا ہے۔ ہانیہ نے حیرت سے دیکھا۔ آپ نے بنایا؟ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے دل سے میرا خوف نکل جائے۔ ہانیہ نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ یہ لمحہ رستم کے لیے جیت کے برابر تھا۔ رات کو ہانیہ اپنے بستر پر لیٹی تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ یہ نکاح ختم کر دیتی ہے تو وہ آزاد ہو جائے گی، لیکن رستم کا بدلتا رویہ اسے الجھا رہا تھا۔ کیا میں واقعی اسے دوسرا موقع دوں؟ ہانیہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ کیا یہ وہی رستم ہے جو ایک وقت میں مجھے زبردستی اس رشتے میں لے آیا تھا؟ ہانیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ جلد بازی نہیں کرے گی۔ وہ رستم کو پرکھے گی، دیکھے گی کہ یہ تبدیلی عارضی ہے یا سچی۔ کچھ دن بعد رستم نے ہانیہ کو باغ میں بلایا۔ یہ زمین جو کبھی تمہیں قید لگتی تھی، آج میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری آزادی بنے۔ اگر تم چاہو تو یہاں اپنی مرضی کا اسکول بنا سکتی ہو، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، جو تم چاہو۔ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ واقعی ایسا چاہتے ہیں؟ ہاں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیو۔ یہ سن کر ہانیہ کے دل میں پہلی بار رستم کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وہی شخص نہیں جو کچھ مہینے پہلے تھا۔ چند ہفتے گزر گئے۔ ہانیہ نے محسوس کیا کہ رستم شاہ واقعی بدل چکا ہے۔ وہ اس کے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا، کوئی دباؤ نہیں ڈال رہا تھا۔ وہ اکثر خاموشی سے دور بیٹھ کر اسے دیکھتا، جیسے اس کی ہر خوشی اور غم کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک دن وکیل نے فون کیا۔ بی بی جی، آپ چاہیں تو عدالت میں جا کر اس نکاح کو خاتمے کا فیصلہ کروا سکتی ہیں۔ ہانیہ نے فون بند کر دیا اور کچھ دیر خاموش رہی۔ پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور رستم کے کمرے کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ رستم نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ ہانیہ، سب ٹھیک ہے؟ ہانیہ نے پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ رستم نے لمحہ بھر کو آنکھیں بند کر لیں، جیسے جو بھی فیصلہ ہو وہ قبول کرے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ ہانیہ نے دھیرے سے کہا، میں یہ نکاح ختم نہیں کروں گی۔ رستم کے چہرے پر حیرت اور خوشی ایک ساتھ نمودار ہوئے۔ کیا تم واقعی یہی چاہتی ہو؟ ہاں، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ بدل گئے ہیں۔ لیکن یہ فیصلہ آسان نہیں تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ رشتہ محبت اور عزت پر قائم ہو، خوف اور زبردستی پر نہیں۔ رستم نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہانیہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہارے آنسوؤں کی وجہ کبھی نہیں بنوں گا۔ نیا آغاز۔ کچھ دن بعد حویلی میں خوشی کا سماں تھا۔ ملازم مسکرا رہے تھے۔ ہانیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ حویلی میں ہی رہ کر اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرے گی۔ رستم نے اس کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے پورے گاؤں کی عورتوں اور بچوں کے لیے ایک اسکول بنانے کا اعلان کیا۔ ہانیہ نے اپنی نگرانی میں کام شروع کروایا۔ جب اسکول کی افتتاحی تقریب ہوئی، ہانیہ نے رستم کے ساتھ ربن کاٹتے ہوئے کہا، یہ میرا خواب تھا اور آج آپ نے اسے حقیقت بنایا۔ رستم نے دھیرے سے جواب دیا، یہ خواب اب ہمارا ہے۔ جذباتی لمحہ۔ شام کو ہانیہ باغ میں بیٹھی تھی۔ رستم آہستہ سے آیا اور اس کے قریب بیٹھا۔
ہانیہ، میں جانتا ہوں کہ میرا ماضی تمہیں تکلیف دیتا ہے، لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے مجھے دوسرا موقع کیوں دیا؟ ہانیہ نے نرم لہجے میں کہا، کیونکہ میں نے تمہیں بدلتے دیکھا اور شاید میرا دل بھی تھک گیا تھا۔ نفرت کرتے کرتے تم نے مجھے میری مرضی دی، میرا اعتماد لوٹایا، اور یہی سب سے بڑی جیت ہے۔ رستم نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا، یہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ہانیہ نے رستم میں وہ شوہر پایا جس کا اس نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ اب وہ دونوں برابر کے شریک تھے۔ رستم اسے ہر معاملے میں ساتھ بٹھاتا، اس سے مشورہ لیتا۔ ایک رات ہانیہ نے کہا، میں نے سوچا تھا کہ یہ حویلی ہمیشہ میرے لیے قید خانہ رہے گی، لیکن اب یہ میری پناہ گاہ لگتی ہے۔ رستم نے مسکرا کر جواب دیا، یہ حویلی تمہاری ہے ہانیہ، اور میں بھی۔ ہانیہ نے پہلی بار بے جھجک مسکرا کر کہا، پھر شاید اب میں بھی کہہ سکتی ہوں کہ یہ نکاح صرف تمہارا فیصلہ نہیں تھا، میرا بھی ہے۔ مہینوں بعد جب اسکول مکمل طور پر چلنے لگا، ہانیہ کے اندر سکون آ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے صرف اپنی زندگی نہیں بدلی، بلکہ کئی اور لڑکیوں کی بھی امید کا چراغ روشن کیا۔ رستم اکثر کہتا، تم نے مجھے انسان بنا دیا ہانیہ، اگر تم نہ ہوتی تو میں شاید کبھی نہ بدلتا۔ ہانیہ ہنس کر جواب دیتی، شاید ہم دونوں کو یہی کہانی جھیلنی تھی تاکہ ہم ایک دوسرے کو پا سکیں۔ حویلی کی چھت پر کھڑے ہو کر ہانیہ نے ڈوبتے سورج کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر سکون اور آنکھوں میں خوشی تھی۔ رستم نے پیچھے سے آ کر اس کے گرد بازو لپیٹ دیے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ رستم نے پوچھا۔ یہ کہ زندگی نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے، رستم نے مسکرا کر کہا، اور اس بار ہم اسے ضائع نہیں کریں گے۔ ہانیہ نے دھیرے سے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا وہ دونوں انتظار کر رہے تھے، ایک ایسا لمحہ جس نے ان کی ساری تکلیفوں کو مٹا دیا۔ حویلی میں اذان کی آواز گونجی، اور جیسے پوری فضا گواہی دے رہی تھی کہ یہ دو دل اب ایک ہو چکے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔